السلام علیکم، اٹس می کرن آفتاب، اور آج کی کہانی کا ٹاپک ہے چڑیل کہانی۔ میں نے ٹکٹ خریدی اور ٹرین کی طرف بڑھ گیا۔ بھات بھات کے لوگوں کی بولیاں پلیٹ فارم پر گونج رہی تھیں۔ میں سب کو نظر انداز کرتا ٹرین میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر 3 باپردہ خواتین بیٹھی تھیں اور میری سیٹ پر 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کو آپس میں بولتا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ مجھے کھڑکی والی سیٹ ملی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا اور سوچنے لگا کہ اسٹیشن بھی عجیب جگہ ہے، کتنوں کو ملاتا ہے اور کتنوں کی بچھڑنے کی یادیں سمیٹے ہوا ہے۔ اتنے میں ہلکی سے جھٹکے سے ٹرین چل پڑی۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ مجھے سفر کرتے 7 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ راستے میں کچھ اسٹیشنز پر ٹرین رکی اور اب فراٹے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ میری منزل اب قریب ہے۔ میں نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اگلا اسٹیشن ہی میری منزل تھا۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین میرے مطلوبہ اسٹیشن پر جا کر رک گئی۔ میں اسٹیشن سے باہر نکل آیا اور اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر میرے میزبان جن کے بلانے پر میں یہاں اس وقت آیا تھا مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسٹیشن پر ایک ٹی اسٹال تھا تو میں ٹی اسٹال کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا لمبا تڑنگا آدمی ٹی اسٹال کے اندر بیٹھا تھا۔ مجھے اپنے طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس سے چائے بنانے کو کہا اور 7 بسکٹ بھی مانگے۔ وہ اسی وقت کیتلی کے نیچے آگ جلانے لگ گیا اور میرے پاس بڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ فضا میں پھیلی چائے بننے کی مہک بتا رہی تھی کہ میں بہت مزیدار چائے پینے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد چائے والے نے بسکٹ اور چائے کا کپ میرے آگے لا کر رکھ دیا۔ چائے میرے اندازے سے کہیں زیادہ مزیدار تھی۔ چائے سے فارغ ہو کر میں نے دیکھا کہ اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت سے 2 بندے باہر آئے ہیں، مگر ان کے پیچھے کا منظر دیکھ کر میں چونک اٹھا اور میری زبان سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ پلیٹ فارم پر آ کر ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو بہت تیزی سے میری طرف آئے۔ میں غور سے ان لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی عمر تقریباً 50-55 کے لگ بھگ ہوگی۔ میرے پاس آ کر دونوں نے خوشدلی سے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، معذرت، کچھ دیر آپ کو انتظار کرنا پڑا، دراصل گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ویسے آپ کا دیر سے آنا میں نے محسوس نہیں کیا۔ تھوڑی دیر رسمی باتیں ہونے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، چلیں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ابھی نہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا، کیا وجہ ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، بالکل خیریت ہے، بس کچھ دیر آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چلتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ چلیں، جیسے آپ کی مرضی، اور اونچی آواز میں چائے والے کو 3 کپ چائے لانے کا کہا۔ میں نے کہا، چائے تو میں پہلے ہی پی چکا ہوں، مگر ان بھائی صاحب کی چائے اتنی مزیدار ہے کہ دوبارہ بھی پی لوں گا۔ ہم تینوں وہاں قریب ہی بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں اور اپنا سارا مسئلہ یہیں بتا دیں، کیونکہ جب آپ مجھے نظر آئے تو آپ کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنا مسئلہ یہیں ڈسکس کر لیں۔ میری بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے جو ایک تھوڑی بڑی عمر کے تھے میرے ساتھ بینچ پر آ کے بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا،
اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرا نام منصور ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ظہور ہے۔ ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، سمجھ نہیں آتا اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ میں نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیے۔ وہ تھوڑا ٹھہرنے کے بعد بولے، میں ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ بڑا گھر بنانا میرا خواب تھا۔ میں نے پرانا گھر بیچا اور اپنے حصے میں آئی ہوئی زمین بیچ کر ایک پلاٹ خریدا اور اس پر مکان تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ میرے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا رشتہ میرے اس بھائی کی بیٹی سے بچپن سے ہی لگا ہوا ہے، تو ہمارا ارادہ تھا کہ مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہی بچوں کی شادی کر دیں گے۔ مکان کی تعمیر کے بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شادی کے دن رکھے گئے اور بہت دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خاندان میں دعوتیں شروع ہو گئیں۔ ایک صبح میں جب دفتر جانے لگا تو مجھے بیگم نے کہا کہ آج ظہور بھائی نے رات کے کھانے کی دعوت دی ہے، تو ہم سب کو وہاں جانا ہے، آپ بھی جلدی آ جائیے گا۔ میں نے کہا کہ معذرت بیگم، آج ایک دوست کی بیٹی کی بارات ہے تو میں وہاں مدعو ہوں، تم لوگ چلے جانا، میں فارغ ہو کر وہیں آ جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ عصر کے وقت میں گھر آیا تو گھر لاک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ سب گھر والے ظہور کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ایکسٹرا چابی ہوتی تھی تو میں نے گھر کا لاک کھولا اور اندر جا کر کچھ دیر آرام کیا۔ مغرب کے بعد کا وقت میں تیار ہو کر دوست کے گھر چلا گیا، پھر وہاں سے شادی وغیرہ سے نمٹ کر 10 بجے تک فارغ ہو گیا، اور جب میں گھر کے گیٹ پر پہنچا تو 10:30 ہو چکے تھے۔ میں نے گھر کا لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری بیٹی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور اوپری پورشن میں سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں نے بیگم کو آواز دی تو کچن سے اس کی بھی آواز آئی۔ میں نے کہا میرے لیے چائے میرے کمرے میں پہنچا دو، اور یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے چائے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے موبائل نکال کر 1-2 ضروری کال کی اور وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 10-15 منٹ گزر گئے، نہ بیگم آئی اور نہ چائے، تو میں اونچی آواز میں چلانے لگا، بیگم چائے کا کہا تھا؟ تو بیگم کی آواز آئی، ہاں بس لے کر آ رہی ہوں۔ میں نے خود کو پھر فون میں مصروف کر لیا۔ 10 منٹ اور گزر گئے تو میں جھنجھلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر کچن کی طرف دیکھا۔ کچن کی لائٹ آف تھی۔ بیگم کو آوازیں دی مگر ہر سو خاموشی تھی۔ کچن کی لائٹ آف دیکھ کر میں سمجھا کہ کسی بچے کے کمرے میں گئی ہوگی۔ نیچے تینوں بیڈ روم کے دروازے بند تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھولے، کمروں کی لائٹ آف تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں گیا، مگر یہاں پر بھی اندھیرا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ سب کدھر چلے گئے۔ جس بیٹی نے سلام کیا تھا میں نے اسے بھی آوازیں دی، مگر اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا، تو میں سمجھا کہ شاید سب باہر لان میں ہوں گے۔ میں نے سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے نیچے کی طرف قدم بڑھا لیے اور لان میں پہنچا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی سناٹے کا راج ہے۔ لان خالی پڑا ہے۔ میں نے موبائل فون سے بیگم کا نمبر ملایا۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس کی سلام کی آواز آئی۔ میں نے غصے سے کہا کہ تم کہاں گئی ہو؟ تمہیں چائے بنانے کا کہا تھا، چائے بناتے بناتے کہاں چلی گئی؟ آگے سے بیگم کی حیرانی بھری آواز آئی کہ آپ کو صبح تو بتایا تھا کہ ظہور بھائی کے ہاں ڈنر ہے، اور آپ نے بھی کہا تھا کہ ہاں میں چلے جانا اور میں بھی ادھر ہی آ جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا یہ کیا بیہودہ مذاق ہے؟ ابھی اقصیٰ نے مجھے سلام کیا ہے، تم سے میری کچن میں بات ہوئی ہے۔ اس بات پر بیگم حیران ہوئی اور کہنے لگی خیر تو ہے، ہم تو دوپہر کے فوراً بعد ہی ظہور بھائی کے گھر آ گئے تھے۔ میں نے اس کی بات سنی تو کہا کہ ابھی تو تم یہاں تھی اور اقصیٰ بھی یہیں تھی،
میری بیگم نے کہا آپ رکیں ہم ابھی آتے ہیں۔ کال کاٹنے کے بعد میں وہیں لان میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ میں نے بیگم کو کچن میں بولتے ہوئے سنا۔ میرا دل کیا کہ ایک نظر اندر جا کر دوبارہ دیکھوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ عجیب سا خوف کا احساس ہوا۔ میں تھوڑی دیر لان میں بیٹھا رہا کہ اتنی دیر میں میری بیوی بچے سب آ گئے اور ان کے ہمراہ میرا بھائی ظہور بھی آ گیا۔ ہم گھر کے اندر گئے اور یقین اور بے یقینی کی سی حالت میں سب کو بتا رہا تھا، مگر کوئی میری بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری بیگم نے کہا کہ اچھا شاید آپ تھک گئے ہوں گے، آپ سو جائیں۔ ان سب کی باتیں سن کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، مگر جاگتی آنکھوں سے اتنا واضح وہم کیسے ممکن ہے؟ خیر، اس واقعے کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بیگم اسٹور کسی کام سے گئیں اور گھبرا کر باہر نکل گئیں۔ بقول اس کے اس اسٹور میں گھٹنوں میں سر دیے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ بڑا بیٹا گھر پر تھا، وہ اسٹور گیا، مگر اسٹور میں کوئی نہ تھا۔ میں آفس تھا۔ اس وقت مجھے بیٹی کی کال آئی۔ میں گھر پہنچا۔ بیگم قسمیں اٹھا رہی تھی کہ اس نے اس عورت کو دیکھا ہے، اور ہم سب حیران تھے کہ کہاں گئی وہ عورت۔ خیر، کچھ دن اور گزر گئے۔ میرا بیٹا جس کی شادی ہوئی تھی وہ ایک رات دیر سے گھر آیا۔ اس کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھنے لگا تو اس سے اس کی بیوی کی آواز آئی، آ گئے آپ؟ تو اس نے بے ساختہ کہہ دیا، ہاں آ گیا، اور ایک دم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کمرہ خالی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے ہمارے بیڈ روم میں آیا تو میں سو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ اس کی ماں نے مجھے اٹھایا اور ساری بات بتائی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ میرے گھر میں کیا شروع ہو گیا ہے۔ اگلے دن ایک کولیگ سے مشورہ کر کے اس کے جاننے والے ایک عامل کے پاس گیا۔ اس نے حساب کیا اور بتایا کہ آپ پر تعویذ ہے اور تعویذوں کے تابع مخلوق آپ کے گھر والوں کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس عامل کی بات سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب اس بات کا کیا حل ہے؟ تو عامل صاحب نے کہا، مجھے آپ کل اپنے گھر لے چلو۔ اگلے دن میں اپنے کولیگ کے ساتھ عامل کو گھر لے آیا۔ عامل صاحب نے پورے گھر میں گھوم کر دیکھا اور بولے پورا گھر آسیب سے بھرا پڑا ہے، میں گھر ابھی صاف کیے دیتا ہوں اور سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہوں۔ عامل صاحب حال کمرے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ میں، میرا کولیگ اور میرا بڑا بیٹا ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ عامل صاحب کو پڑھتے کوئی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ہال میں ایک جناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ آواز بہت زوردار تھی۔ شاید عامل صاحب کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ بہت ہی زیادہ زوردار تھا۔ آواز سنتے ہی میں نے عامل صاحب کو دیکھا، جو ایک ہاتھ گال پر اور دوسرا ہاتھ زمین پر ٹکائے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک اور زوردار تھپڑ کی آواز آئی، جو پہلے سے بھی زیادہ تیز تھا۔ عامل صاحب کے دوسرے گال پر بھی بہت زور کا تھپڑ پڑا تھا۔ تھپڑ کی آواز کے ساتھ ہی عامل صاحب کے منہ سے درد بھری آہ نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر ہال کے دروازے کی طرف بھاگے۔ ابھی 4-5 ہی قدم بھاگے ہوں گے کہ ایک اور زوردار تھپڑ کی آواز گونجی، اور اس کے ساتھ ہی عامل صاحب منہ کے بل زمین پر جا گرے۔ ہم تینوں یہ منظر بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے عامل صاحب کو جا کر سہارا دیا تو وہ اٹھتے ہی گیٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیے۔ میں نے انہیں دوڑ لگاتا دیکھ کر ان کے پیچھے دوڑ لگا دی، مگر عامل صاحب تو اتنی تیزی میں تھے کہ دروازہ کراس کے باہر جا چکے تھے۔ میں ان کے پیچھے کچھ دیر بھاگا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں میرا کولیگ
اور میرا بیٹا بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور ہم تینوں سچویشن سمجھ چکے تھے۔ میرے کولیگ نے باہر نکلتے ہی مجھے کہا، منظور بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے گھر آصیب ہے، شاید اس عامل کے بس کا کام نہیں تھا، ہمیں کوئی اور بندہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ابو، انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس واقعے کا ذکر گھر والوں سے مت کیجیے گا، نہیں تو گھر والے مزید خوفزدہ ہو جائیں گے۔ میری آواز خوف سے بند ہو گئی تھی اور میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے کولیگ نے اجازت لی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر میں گئے تو میرے بیوی بچے ہمارے منتظر تھے اور میری بیوی نے پوچھا، کیا ہوا، کیا مسئلے کا حل نکلا؟ میرے بولنے سے پہلے میرا بیٹا بول پڑا، جی ہاں، عامل نے پڑھائی کر دی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد میں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا، آفس سے چھٹیاں لینے لگ گیا اور جگہ جگہ عامل کے پاس جانے لگ گیا۔ کوئی کہتا کہ تمہارے گھر میں اثرات ہو گئے ہیں، کسی نے کہا کہ تمہارے پر بندش کروا دی گئی ہے۔ غرض یہ ہے کہ بات بات کے لوگ اور بات بات کی باتیں، مگر اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں نکل رہا تھا۔ جو کوئی بھی کسی عامل بابا کے بارے میں بتاتا، میں اور میرا بھائی دوسرے ہی دن وہاں جا کر اس سے اس مسئلے کا حل نکالنے کا بولتے، مگر کسی عامل کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ ایک عامل نے کچھ پڑا ہوا پانی دیا اور ایک تعویذ جسے چمڑے کے ٹکڑے میں بند کرنے کا کہا اور گھر میں رکھنے کو کہا۔ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت میرے سرہانے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ان ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی، خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور اس سے پانی لانے کو کہا۔ پانی دینے کے لیے جب اس نے لائٹ کھولی تو حیرانی سے بولی، یہ آپ کے بالوں میں مٹی کہاں سے آئی؟ میں چونک کر بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھوں میں گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے اتر کر شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے بال کیچڑ جیسی گار میں بھرے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے واش روم گھس گیا اور سر دھو کر واپس آیا اور بیگم کو اپنا خواب سنایا، جسے سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ صبح دفتر سے اور چھٹی لی اور اسی عامل کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ ساری بات سن کر عامل صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ غرض ہم جب سے کسی اچھے عامل کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک عامل نے بتایا کہ یہ پلاٹ جس پر آپ نے گھر بنوایا ہے کوئی جنوں کی رہائش تھی، آپ نے اس پر مکان بنا لیا ہے اور اب آپ جب تک اس مکان کو نہیں چھوڑیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میرے بیوی اور بچے ایک تو خوفزدہ تھے اور دوسرا اب بیماریوں میں گھرنے لگے تھے، کبھی کچھ کوئی نہ کوئی مسائل گھر میں رہنے لگے۔ ایک رات میری بیوی اچانک اس قدر بیمار ہو گئی کہ اس کی ٹانگوں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہم نے یہ واقعات چھپا کر رکھے تھے اور کسی سے ڈسکس نہیں کیے تھے۔ اس دن میری بڑی بہن بیگم کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آ رہی تھی تو وہ رات کو گھر ہی رک گئی۔ رات کو ان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ان کو لگا کہ ان کے سامنے پڑے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کون ہو؟ مگر وہ عورت نہ بولی۔ انہوں نے جب اٹھ کر لائٹ جلائی تو صوفہ خالی تھا۔ صبح انہوں نے یہ بات میری بیٹی کو بتائی۔ وہ یہ سب مذاق سمجھ رہی تھی، مگر جب میری بیٹی نے گھر کے حالات اور واقعات انہیں بتائے تو وہ بہت حیران ہوئی اور سیدھا میرے پاس آئیں اور برہم ہونے لگی کہ بھائی بہنوں سے اس طرح کی باتیں نہیں چھپایا کرتے، اور بدر بھائی آپ کا ذکر کیا۔ میں نے اسی وقت بہنوئی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی، اور اب آپ یہاں ہیں۔ یہ ایک مختصر حال ہے۔
یہ کہہ کر منظور صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے سن کر چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا چلیں اب چلتے ہیں۔ ظہور صاحب چائے کا بل دینے کے لیے اسٹال کی طرف بڑھے مگر اسٹال والا اسٹال میں موجود نہ تھا۔ وہ بولے اب بل کے پیسے یہاں رکھ دوں؟ میں نے کہا کل جب میں جانے لگوں تب آپ مجھے چھوڑنے آئیے گا تو کل دے دیجیے گا، ابھی چلنے میں دیر نہ کریں۔ اگلے دن شام کے وقت ظہور اور منظور صاحب کے ساتھ میں ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے، ان کے گھر سے وہ نحوست ختم ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے اس جنی نے کرسی مجھ پر پھینکنے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی۔ آپ کے ذہن میں پیدا شدہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ منظور صاحب پر نہ کوئی جادو تھا، نہ تعویذ تھے، اور نہ ہی وہ گھر آسیبی تھا جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا۔ اس شام جس شادی پر منظور صاحب گئے تھے وہاں بارات کا انتظام ایک اسکول میں کیا گیا تھا۔ دوست کی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے منظور صاحب انتظامیہ میں شامل ہو گئے، اور کھانا جو باراتی کی پلیٹوں میں بچ گیا تھا منظور صاحب نے اسکول سے معلقہ ایک ویران جگہ پر پھینکوا دیا، اور وہ جگہ آسیبی تھی۔ جس وقت منظور صاحب وہ کھانا وہاں پھینکوا رہے تھے وہیں کھڑے تھے۔ وہاں پر ایک جنی کو وہ پسند آ گئے اور ان کے جسم کی خوشبو پر وہ فدا ہو گئی۔ جب وہ واپس گھر کی طرف لوٹے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہوا مجھ پر، اور میں اس بار بھی کامیاب ہوا تھا۔ مجھے ایک دن پہلے منظور صاحب نے کال کی تھی، بتایا تھا کہ ان کے گھر تعویذوں اور بندش کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، اور اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کے بہنوئی جو کہ میرے اچھے تعلق والے تھے، ان کا بھی فون آ گیا۔ میں اب یہاں آیا تھا، مگر جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ مسئلہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ بہت خطرناک اور گمبھیر تھا۔ مجھے دوران سفر بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ مسئلہ بڑی احتیاط سے سلجھنے والا ہے، اور جب یہ دونوں بھائی اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے تو ان کے پیچھے کسی غیر مرئی مخلوق کی جھلک میں نے پالی تھی۔ ٹرین آ چکی تھی۔ ظہور اور منظور صاحب دونوں بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملے اور میں ٹرین میں سوار ہو گیا۔ میں کھڑکی والی سائڈ سے ان دونوں سے باتیں کرنے لگا۔ وہ دونوں بہت محبت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹرین نے وسل دی۔ میں نے کہا رات والی چائے میری طرف سے تھی۔ ظہور صاحب بولے نہیں جناب، میں ابھی پیسے دیے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جناب اگر آپ کو چائے والے کا اسٹال یا چائے والا نظر آئے تو لازمی بل ادا کر دیجیے گا۔ دونوں بھائیوں نے اسٹال کی سمت دیکھا۔ اسٹال وہاں ہوتا تو ان کو نظر آتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے پیر و مرشد نے اپنا ایک ساتھی اسٹال سمیت وہاں پر کھڑا کر دیا تھا، جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ عرفیت آگے نہ آئی، اور منظور صاحب کے گھر بھی اسی اسٹال والے نے اسے قابو میں رکھا، اور مجھے مکمل پڑھنے اور اثار کرنے کا موقع مل گیا۔ ہلکے سے جھٹکے کے بعد ٹرین چل پڑی۔ دونوں بھائی حیرانی سے ہاتھ ہلاتے پیچھے رہ گئے۔ کہانی ختم ہوئی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔